رب فرماتے حبیب آپ کو کوثر عطا کی ہے، کوثر نہ تولی جا سکتی ہے نہ ماپی جا سکتی ہے، کائنات کا کوئی ترازو نہ اسے تول سکتا ہے، نہ کوئی پیمانہ اسے ماپ سکتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے حبیب پیارے آپ کو کثیر نہیں، اکثر نہیں، کثار نہیں، کوثر دی ہے، اتنا دیا، کائنات کا کوئی ترازو کوئی پیمانہ نہ تول سکتا ہے نہ ماپ سکتا ہے، اور حبیب آپ کو عطا کر کے اختیار دیا جسے چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں جو چاہیں عطا فرمائے، آپ کو کائنات کا مالک اور مختار بنا کر کائنات میں بھیجا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اگر خدا کے بعد کائنات میں کوئی بڑا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ محدثین کرام ہوں، سیرت نگار ہوں، مفسرین ہوں، مورخین ہوں، صدیاں گزر گئیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان لکھتے ہوئے، اور قیامت تک نبی علیہ السلام کی عظمت و شان لکھی جاتی رہے گی، لیکن صدیاں تحقیق کرنے کے بعد ہر محدث، مفسر، مورخ، سیرت نگار نے یہی کہا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، آپ کی شان، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں، آپ کے مقامات، کائنات انسانیت میں کوئی ایسا ترازو نہیں ہے، کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو تول سکے یا ماپ سکے۔ کوئی گنتی کا ایسا عدد نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی درجات کو بلند بیان کر سکے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے درجات عطا کیے۔ بطور تمہید اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں، اور اس میں عقیدے کا اظہار بھی ہے، جو بات حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی کہ جب آپ سے سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کے مقامات کی حد کیا ہے، آپ نے فرمایا پوچھنے والے تیری عقل میں اتنی گنجائش ہے کہ تو نبی علیہ السلام کے مقامات کی حد کو جان سکے؟ نہ میری فہم و فراست کے اندر اتنی وسعت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقامات اور آپ کی شان کی حد کو بیان کر سکوں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کائنات انسانیت کے اندر ایک عام بندہ ہے، عام بندے سے آگے بندہ مومن ہے، بندہ مومن سے آگے متقی مومن ہے، متقی مومن سے آگے شہید ہے، شہید سے آگے مجتہد ہے، مجتہد سے آگے اوتاد ہے، اوتاد سے آگے ابدال ہے، ابدال سے آگے کتب ہے، کتب سے آگے غوث ہے، غوث سے آگے غوث اعظم ہے، غوث اعظم سے آگے تابی ہے، تابی سے آگے صحابہ ہے، صحابہ میں بیت رضوان والے افضل، بیت رضوان والوں سے احد والے افضل، احد والوں سے بدری صحابہ افضل، بدری صحابہ سے عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ سے سرکار کے چاروں یار افضل، چاروں یاروں سے یار غار افضل، یار غار سے آگے مقام نبوت ہے، مقام نبوت سے آگے مقام رسالت ہے، مقام رسالت میں اولو العزم رسولوں کو اللہ نے سب سے بلند مقام عطا کیا، اور اولو العزم رسولوں کا ایک امام ہے جسے آمنہ کا لال کہا جاتا۔ پوچھنے والے نے حضرت بایزید بسطامی سے پوچھا یہ بتائیے کیا یہ نبی علیہ السلام کے مقامات کی حد ہے، کنارہ ہے؟ فرمایا نا، میں تو آقا کریم کے مقام کی ابتدا بیان کر رہا، یہاں سے تو آقا کریم کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اس نے کہا انتہا کیا ہے؟ فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اگر خدا کے بعد کائنات میں کوئی بڑا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان خدا نے دی ہے، کائنات کا مالک اور مختار بنا کر بھیجا، ایسا کائنات کا مالک اور مختار، فرمایا جسے چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں جو چاہیں جیسے چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ کوثر کا تاج اللہ نے ان کے سر پہ سجایا ہے۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں
کوئی چیز تھوڑی ہو تو اس کو قلیل کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز زیادہ ہو تو وہ کثیر کہلاتی ہے، اور زیادہ ہو تو اکثر کہلاتی ہے، اور زیادہ ہو تو کثار کہلاتی ہے۔ لیکن اکثر ہو، کثیر ہو، کثار ہو، یہ تولی بھی جا سکتی ہے، ماپی بھی جا سکتی ہے۔ رب فرماتے حبیب آپ کو کوثر عطا کی ہے، کوثر نہ تولی جا سکتی ہے نہ ماپی جا سکتی ہے۔ کائنات کا کوئی ترازو نہ اسے تول سکتا ہے، نہ کوئی پیمانہ اسے ماپ سکتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے حبیب پیارے آپ کو کثیر نہیں، اکثر نہیں، کثار نہیں، کوثر دی ہے، اتنا دیا، اتنا دیا، کائنات کا کوئی ترازو، کوئی پیمانہ نہ تول سکتا ہے نہ ماپ سکتا ہے۔ اور حبیب آپ کو عطا کر کے اختیار دیا، جسے چاہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں، جو چاہیں عطا فرمائے۔ آپ کو کائنات کا مالک اور مختار بنا کر کائنات میں بھیجا۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں 3 چابیاں تھیں۔ کتنی؟ 3 چابیاں۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کنجیاں کیسی ہیں، چابیاں کیسی ہیں۔ مجھے غیب سے آواز دے کر کہا گیا اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے لخت جگر کو یہ جو 3 چابیاں دی ہیں، ایک چابی فتح کی ہے، کائنات کی فتح ان کے توسل سے ہوگی، ایک چابی نبوت کی ہے، اور ایک چابی تکوینی نظام کی ہے۔ یہ انگلی اٹھائیں گے تو چاند اپنا سینہ چیر دے گا، ان کی انگلی کا اشارہ ہوگا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آئے گا۔ ہم نے تینوں کنجیاں ان کو عطا کر دی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں کہ آقا کریم میری نظروں سے اوجھل ہوئے دوبارہ۔ پھر جب حضور تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ پہ سبز رنگ کا ریشمی کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ ریشمی کپڑا کیسا ہے، تو مجھے آسمان سے ندا دے کر کہا گیا اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ جو ریشمی کپڑا آپ کے لخت جگر کے ہاتھ پر لپیٹا گیا ہے، اصل میں یہ دنیا ہے جو آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اپنی ماں کی آغوش میں ہے، تو دنیا پر ان کو قبضہ دے کر ہم نے ان کو کائنات کا مالک اور مختار بنا کر بھیجا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے صحابہ نے مانگا، اور جو مانگا حضور کی بارگاہ سے مانگا، اور جب مانگا ملا۔ کبھی سرکار نے انکار نہیں فرمایا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ نہیں کی، انکار نہیں کیا، جو مانگا حضور کی بارگاہ سے مانگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا یہ مانگنا، یہ نہ مانگنا، یہ دے سکتا ہوں، یہ نہیں دے سکتا، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب انہوں نے مال نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، دینار نہیں مانگے، درہم نہیں مانگے، مکانات نہیں مانگے، باغ نہیں مانگے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اسالک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت کا سوال کرتا ہوں آپ سے کہ آپ جنت میں مجھے اپنا پڑوس عطا کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 زمین میں ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آسمانوں میں بھی سکہ آمنہ کے لال کا چلتا ہے، زمین پہ بھی سکہ آمنہ کے لال کا چلتا ہے۔ صحابہ کرام نے تو جب مانگا حضور کی ذات سے مانگا، جب مانگا ذات مصطفیٰ سے مانگا، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں انہیں عطا کی ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں گے ذرا میری طرف، بات کو سمجھیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، جبکہ تم کہتے ہو کہ وہ کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ حبیب فرما دیجئے میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ عقل کے اندھوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سرکار نے فرمایا کس سے ہے،
مثال دیتا ہوں، اللہ نہ کرے چور گھر میں آ جائے تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ میں نے نقدی اس الماری میں رکھی ہے، سونا اس الماری میں ہے، چاندی اس الماری میں ہے، کسی کو بتایا نہیں جاتا۔ ایمان کے ڈاکو تھے سامنے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، ولید بن مغیرہ تھا، امیہ بن خلف تھا، ان سے فرمایا کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ جب اپنے آئے، صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم آئے، عثمان غنی آئے، مولا علی آئے، ان سے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی، مجھے اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، میں جب چاہے جسے چاہوں، جیسے چاہوں، جتنا چاہوں، جو چاہوں عطا کر سکتا ہوں۔ حضرت قتادہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ کا ڈیلا نکل گیا ہے، اگر آپ اس کو واپس اس کی جگہ پر لگا دیں تو آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا، قتادہ دو باتیں ہیں، یا تو آنکھ لگوا لو یا جنت لے لو، صبر کرو جنت لے لو، نہیں تو آنکھ تو میں لگا ہی دوں گا۔ آنکھ تو کوئی آئی اسپیشلسٹ بھی لگا سکتا ہے، ماہر امراض چشم بھی لگا سکتا ہے، لیکن ایک قتادہ اگر آنکھ لگوانی ہے وہ تو لگ جائے گی، لیکن اگر صبر کرو ابھی مجھ سے جنت لے لو۔ یہ جنت کا مالک اور مختار ہی کہہ سکتا ہے کہ ابھی مجھ سے جنت لے لو۔ تو پتہ سے آفی سڑنا، انہوں نے فوراً کہا، حضور اکھ میری مرضی نہ لا دیو تو جنت اپنی مرضی نہ دے دیو، لے کے دونوں جاؤں گا۔ آپ آنکھ میری مرضی سے لگا دیں، جنت اپنی مرضی سے دے دے۔ کہتے ہیں سرکار نے جنت بھی دے دی، آنکھ بھی لگا دی۔ آنکھ سے دیکھتا تو میں پہلے بھی تھا، لیکن جب سرکار کے ہاتھ لگے مجھے پہلے سے بھی زیادہ واضح دکھائی دینے لگ گیا۔ اور کوثر کا ایک معنی مفسرین نے لکھا ہے، رب نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے، حضور جب چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں، جیسے چاہیں شریعت کے حکم کو بدل سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھیں آپ، جب چاہیں شریعت کے حکم کو بدل سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے نبی اور امتی میں، امتی پابند ہے شریعت کا، شریعت دیکھتی ہے زبان رسول کی طرف، جو آقا کریم کی زبان سے نکلتا ہے وہی شریعت بنتا ہے۔ ایک عربی روزہ توڑتے ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ توڑ دیا ہے، عذر کوئی نہیں تھا، بغیر عذر کے توڑ دیا ہے، بغیر عذر کے توڑ دیا۔ فرمائیے کفارہ کیا ہے؟ فرمایا روزہ توڑنے کا کفارہ، جان بوجھ کر اگر بغیر عذر کے توڑا جائے تو کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو۔ کہا حضور میں خود غلام ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضور میں خود مسکین ہوں، کھانا کہاں سے کھلاؤں مسکینوں کو؟ فرمایا پھر تیسری صورت ہے، وہ یہ ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھو مسلسل، ایک روزہ بھی رہ گیا تو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ وہ عربی عرض کرتے ہیں حضور اگر 60 رکھ سکتا تو ایک کیوں چھوڑتا؟ تینوں صورتیں میرے لیے ممکن نہیں ہے، نہ میں غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، اور نہ تیسری صورت کے 60 روزے مسلسل رکھ سکتا ہوں۔ صحابہ کرام نے تعجب سے اس عربی کی طرف دیکھا تو انہوں نے زبان حال سے کہا، جس نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں وہ چاہیں گے تو چوتھی صورت نکل آئے گی۔ رب نے انہیں اختیار دیا ہے، کائنات کا مالک اور مختار بنایا ہے۔ وہی بات ہوئی جب تینوں صورتیں ان کے لیے ممکن نہیں تھی۔ سرکار نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں اور انتظار کریں۔ کھجوروں کی ٹوکری نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی۔ حضور نے فرمایا بلاؤ اس عربی کو۔ عربی آ گئے، سرکار نے فرمایا یہ کھجوریں ہیں، لے جاؤ مدینہ کے غرباء میں تقسیم کرو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب یہ چوتھی صورت ہے ہمارے لیے نہیں، صرف اس عربی کے لیے خاص ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے اختیارات کی بنیاد پر کی۔ فرمایا یہ لے جاؤ تقسیم کرو غرباء میں، روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا حضور میرے کو ود کے مدینے جو غریب کیڑا ہے، میں جا کر غریبوں میں جو تقسیم کروں تو مجھ سے بڑھ کے غریب کون ہے؟ آپ اجازت دیں تو میں نہ رکھ لوں؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے کل انت و عیالک، جا خود بھی کھا، گھر والوں کو بھی کھلا، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ یہ لاڈ اسی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، یہ ناز اسی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور آقا کریم کے وہ اختیارات کہ نبی علیہ السلام ایک یہودی سے گھوڑے کا سودا کرتے ہیں، فرماتے تم میرے ساتھ آؤ میں تمہیں قیمت دیتا ہوں۔ وہ ساتھ چلتا ہے، نبی علیہ السلام ذرا تیز چلے، وہ پیچھے تھا، ایک شخص اس سے ملا، اس نے کہا میں زیادہ قیمت دیتا ہوں مجھے دے دو۔ یہودی کا ارادہ بدلا، نبی علیہ السلام کو آواز دے کر کہنے لگا آپ نے خریدنا ہے یا میں اس کو بیچ دوں؟ سرکار نے فرمایا میں تو خرید چکا ہوں، قیمت دینے جا رہا ہوں تمہیں، کہ اگر آپ نے خریدا ہے تو کوئی گواہ لائیں، وہ گواہی دے تو میں آپ کو دے دوں گا۔ اب اس وقت بظاہر کوئی تیسرا آدمی وہاں موجود نہیں ہے، گواہی کون دیتا؟ ذرا حضرت عزیمہ بن ثابت کی داستان سنی اور اندازہ لگائیے کہ معیار ایمان کس کو کہا جاتا ہے، ایمان کا معیار کیا ہوتا ہے۔ حضرت عزیمہ بن ثابت حاضر ہوئے، سرکار میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سواری اس یہودی سے خریدی ہے۔ فرمایا تو کیسے گواہی دیتا ہے، تو نے تو دیکھا نہیں۔ گواہ اور شاہد اس کو کہتے ہیں جس نے دیکھا ہو، دیکھ کر گواہی دے، تو کیسے گواہی دے گا؟ تو حضرت عزیمہ بن ثابت انصاری عرض کرتے ہیں حضور سنو گے گل، توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا تو کیسے گواہی دیتا ہے، تو نے تو نہیں دیکھا۔ عرض کے حضور بات یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں، ہم نے جبریل کو کب دیکھا ہے؟ ہم نے تو جبریل کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے فرمایا جبریل امین آتے ہیں، ہم ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، ہم نے فرشتوں کو کب دیکھا؟ آپ کی زبان اقدس سے سنا، ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے کب اترتی دیکھی؟ آپ کی زبان سے سنا، ایمان لائے۔ یہ معیار ایمان ہے۔ آقا آپ نے فرمایا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ہم نے بنتے نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے سنا تو ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا تورات زبور انجیل کتب سماویہ ہے، ہم نے کب اترتی دیکھی؟ آپ کی زبان سے سنا تو ایمان لائے۔ سرکار سب سے بڑی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ ہے، اللہ ایک ہے، ہم نے خدا کو کب دیکھا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ آپ کی زبان اقدس سے سنا، اللہ پر ایمان لائے۔ جب اللہ کی توحید کی گواہی، اتنی بڑی گواہی آپ کی زبان اقدس سے سن کر دی ہے، یہ سواری کا معاملہ تو بہت چھوٹا معاملہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اگرچہ میں نے دیکھا نہیں، لیکن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے خریدا ہے، میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریدا ہے۔ ہم سرکار دے اختیارات دیکھو ذرا، حضور فرماتے ہیں پھر میں بھی تجھے ایک انعام دیتا ہوں۔ کیا آج یہ بات بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ توحید خداوندی بھی سرکار نے سمجھائی، ان بدبختوں نے حضرت مجدد صاحب کو پڑھا ہی نہیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہم تو رب کو رب اس لیے مانتے ہیں کہ وہ رب محمد ہے۔ ذات خدا تک کس نے پہنچایا؟ اللہ کی توحید کی معرفت کس نے دی؟ ہم نے ہر شان کو، عظمت کو، مکان کو بوسیلہ مصطفیٰ سمجھا۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو توحید کو بھی آپ کی زبان سے سمجھے۔ تو فرمایا پھر میں بھی انعام دیتا ہوں تجھے۔ فرمایا کسی شرعی معاملے میں جب تک دو مرد گواہی نہ دیں فیصلہ نہیں ہوتا۔ کتنے مرد؟ دو مرد گواہی نہ دیں فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن پوری جماعت صحابہ میں سے اے عزیمہ تو واحد ہے، تو اکیلا گواہی دے گا، تیرے اکیلے کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر تصور کیا جائے گا۔ کس نے بنایا ان کو دو گواہوں کے برابر؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اختیار جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا کہ جو شریعت ہے وہ رب نے اپنے حبیب کے حوالے کر دی کہ جیسے آپ چاہیں اس میں ترمیم کریں، جیسے چاہیں آپ اس کو بدلیں، جیسے چاہیں کسی کے لیے حکم کو تبدیل کر دیں۔ آخری مثال عرض کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں ہیں اور ساتھ پتہ ہے کون ہے؟ پتہ سارے میں بول دیں نہیں کون ہے؟ سارے بولیں وہی نا جو بدر میں بھی ساتھ ہے،
احد میں بھی ساتھ ہے, مدینہ کے بازاروں میں بھی ساتھ ہے, مکہ کے کوثاروں میں بھی ساتھ ہے, خلوت میں بھی ساتھ ہے, جلوت میں بھی ساتھ ہے, صبح میں بھی ساتھ ہے, شام میں بھی ساتھ ہے, غار میں بھی ساتھ ہے, مزار میں بھی ساتھ ہے. جس کو میرے نبی نے جو مقام دیا وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ثانی اثنین کا جو مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے, رفت کے پردے ہٹیں گے تو مطلب سمجھ آئے گا. عقیدے کی بدعقیدگی کی بو ختم ہوگی تو مطلب سمجھ آئے گا. وہ کیا ہے؟ فرمایا ثانی اثنین کا مطلب ہے دو میں سے دوسرے. کہاں؟ صرف غار میں نہیں. کہاں؟ فرمایا جہاں جہاں آقا پہلے نمبر پر. تسی اتنے ذرا ہوں بولو, مہربانی کرو, توجہ ہے آپ کی. مہمان جو آئیں گے وہ سٹیج پر تشریف لائیں گے, آپ ذرا توجہ ادھر رکھیں نا. فرمایا جہاں سرکار پہلے نمبر پر وہاں حضرت صدیق اکبر دوسرے نمبر پر. کہاں؟ فرمایا ایمان میں سرکار اول, صدیق اکبر دوسرے, تبلیغ میں سرکار اول, صدیق اکبر دوسرے, نصرت فی الدین میں سرکار اول, صدیق اکبر دوسرے, جہاد میں سرکار اول, صدیق اکبر دوسرے, معراج میں سرکار اول, صدیق اکبر دوسرے, ہجرت میں سرکار اول, صدیق اکبر دوسرے, قبر سے اٹھنے میں سرکار اول, صدیق اکبر دوسرے, میدان حشر میں آنے میں سرکار اول, صدیق اکبر دوسرے, جنت میں داخل ہونے میں سرکار اول, صدیق اکبر دوسرے. جہاں آقا پہلے نمبر پر وہاں صدیق اکبر دوسرے نمبر پر. یہ معاملہ ہے سرکار کے ساتھ. اور جب صدیق اکبر کا مسئلہ آئے گا امت کے ساتھ تو پھر عقیدہ گویے دیں گے. بولے نہیں آپ؟ میراثیوں سے لیں گے عقیدہ, قوالوں سے لیں گے, گویوں سے لیں گے. نہ, اہل سنت کا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے, رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے. اور وہ عقیدہ یہ ہے, کل بھی ابو بکر کا پہلا نمبر تھا, آج بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے, قیامت تک صدیق اکبر پہلے نمبر پر ہے. اب تو آپ سمجھے ہوں گے کون تھا سفر ہجرت میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت جاری رکھا. دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی کفار کے درمیان, اور میٹنگ کیا ہوئی کہ جو نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرے گا 100 سرخونٹ دیں گے. حضرت سراقہ بن مالک ابھی اسلام نہیں لائے, اٹھ کر کھڑے ہوئے, اس ارادے سے چلے کہ 100 سرخونٹ ملیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا, قریب پہنچ گئے. حضور نے زمین کو حکم دیا, زمین میں سراقہ بن مالک کے قدم پکڑ لیے. زمین بھی تو کہنا مندی ہے نا, قدم پکڑ لیے. عرض کیا اگر آپ مجھے معاف کر دیں میں اپنا ارادہ ترک کر دوں گا. زمین کو حکم دیا, فرمایا چھوڑ دے سراقہ کو. چھوڑ دیا. دوسری مرتبہ پھر تلوار اٹھائی, تیسری مرتبہ اٹھائی, چوتھی مرتبہ سرکار نے فرمایا میں نے پتہ ہے تو کدھر آئے ہیں, 100 سرخونٹوں کے لیے آئے ہو نا. 100 سرخونٹوں کی لالچ دی گئی. دارالندوہ میں جو میٹنگ ہوئی, فرمایا تحت الثری اور عرش اولی تک جس کی نظریں جاتی ہیں اس سے پوچھو دارالندوہ میں کیا باتیں ہوئی ہیں, میں سب جانتا ہوں. یہی تمہیں کہا کہ جاؤ مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دو, 100 سرخونٹ ملیں گے. فرمایا سراقہ سن, تو اگر کلمہ پڑھ لے نا تو میرا تجھ سے وعدہ ہے ایران فتح ہوگا. ایران کے بادشاہ کے ہاتھوں پر سونے کے کنگن ہیں, وہ اتارے جائیں گے اور تجھے پہنائے جائیں گے. سونا ہمارے لیے جائز ہے پہننا, لیکن جس کو حضور اجازت دے دیں. فرمایا تو پہنے گا سونے کے کنگن, تجھے پہنائے جائیں گے. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا. 10 سال نبی علیہ السلام کا مدنی دور گزر گیا, ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا سونے کے کنگن کدھر ہیں. 2 سال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پوچھا سونے کے کنگن کدھر ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا, ایران کی طرف لشکر گیا. تو ایک بات عرض کر دوں, عمران بھائی آئے ہیں, مطلب ہے میرا وقت ختم ہو گیا. بولیں ذرا آپ سارے, بات عرض کروں ایک سنیں گے. ایران صدقہ ہے فاروق اعظم کے قدموں کا. ایران والے نہ منن تے انہاں دی مرضی, اے نہیں احسان فراموش, نہ شکر احسان فراموش.
ورنہ ایران صدقہ فاروق اعظم کے قدموں کا، ایران میں اسلام کا جھنڈا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہرایا تھا۔ رک رک کر چلنے لگی، صحابہ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر فرمانے لگے کوئی آخری وصیت ہو تو کریں۔ سراقہ بن مالک اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا اللہ دی قسم میں نے موت نہیں آنی، موت ابھی نہیں آئے گی۔ کہا اتنا یقین کیسے ہے؟ فرمایا اس لیے، اور کیسے ہو سکتا ہے نبی کی بات پوری نہ ہو اور میں دنیا سے چلا جاؤں؟ آقا کی زبان ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، دریا اپنا راستہ بدل سکتے ہیں، زمین اپنا قرار چھوڑ سکتی ہے، زبان رسول سے نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتے۔ میں سونے کے کنگن پہنوں گا تو دنیا سے جاؤں گا۔ ایران فتح ہو گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے کنگن اتار کر آئے، مولا علی کو ساتھ لیا۔ فرمایا آؤ نا ذرا علی بھائی مل کے کنگن پہ نائے سراقہ بن مالک کو دنیا والوں کو پتہ چلے ہمارا نبی کائنات کا مالک اور مختار بھی ہے، اور جو بات زبان رسول سے نکل جائے صدیاں بھی گزر جائیں تو بات میرے نبی کی پوری ہو کر رہتی ہے۔ قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، فما علینا الا